مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھنا، مرنے کی طرف دیکھ۔ ارے جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار نے سدیا کول اپنے ایک کرم جے نہیں تے کیے۔ سرکار نے سدیا کول اپنے ایک کرم جے نہیں تے کیے۔ کجے عیب حضور نے عیبیاں دے برم جے نہیں تے کیے۔ کجے عیب حضور نے عیبیاں دے
خاک حاکم ہس پمنا دل نرم جنیت کی پتھر خاک حاکم ہس پمنا دل نرم جنیت کی جتھے نقش لگن ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਰਮ ਜਨੀ ਤੇ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ ਲਗਣ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਰਮ ਜਨੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹਰਮ ਜਨੀ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا أحلانا وأولانا ملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم رؤوف الرحيم إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين
الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبغ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخضاب ذو قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. محمد کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و صلاة کے بعد جاتے سر احترام بزرگوں، میرے محترم عزیزم، برادر مکرم علامہ حافظ حماد رضا نورانی صاحب، سامعین ذی وقار، ماہ سیام کا یہ آخری جمعۃ المبارک اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی رحمت سے جان و ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. دعا فرمائے اللہ تعالی ان اوقات مقدسہ متبرکہ اور مقبول بارگاہ اوقات میں اللہ تعالی میری اور آپ کی ہر نیکی کو قبول فرمائے اور اس کے طفیل اللہ تعالی میری، آپ کی اور ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے. انشاءاللہ جو وقت آپ حضرات نے متعین فرمایا ہے اس پر تھوڑا سا اپنا معافی و ضمیر اپنا مدعا بیان کر کے انشاءاللہ بر وقت نماز ادا کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. یہ حدیث پاک برکت کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں اور ایک آس پر عرض کر رہا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت پر آس اور امید ہے نا، اسی آس پر عرض کر رہا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں تو اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے. میرے آقا کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر رات کو ہزاروں لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے. ہفتہ سیٹرڈے سنڈے منڈے یہ پورا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہاں بھی ویکینڈ ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی اور ہم مسلمانوں کا بھی ویکینڈ یہ سید الایام جمعۃ المبارک ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شب جمعہ اللہ تعالی 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. یہ جو رات گزر گئی 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرما کر منگل بدھ تمام دنوں کی تعداد کو جمع فرما کر جتنی تعداد بنتی ہے اللہ تعالی جمعے کی ساعتوں میں اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اگر آپ جمع فرمائیں کہ کتنے لوگ، اچھا یہ میری اور آپ کی جمع تفریق ہے، ہمارا آپ کا مائنس پلس ہے، کتنا ہی ہو سکتا ہے، ہمارے ڈیجٹ کتنے ہو سکتے ہیں. اور رب کی جمع اور تفریق کا عالم دیکھیے. رب فرماتا ہے یہ دنیا کے اندر جتنی متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا ہے یہ جتنے دنیا میں دانے ہیں نا پھل ہیں کھانے کے، ہم اور آپ کوشش کریں تو شمار کر سکتے ہیں. پرانے حضرات واقف ہیں اگر گندم کا ایک سکہ ہو تو اس سکتے میں جتنے
ہم وہ نہیں گن سکتے کہ دانے کتنے ہیں. میرا رب فرماتا ہے میرا علم اتنا ہے کہ کل متاع دنیا قلیل، ساری دنیا کے دانے کھانے پینے کے ذرے اگر شمار کرنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے میرا علم اتنا وسیع ہے کہ میرے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، قلیل ہے، بہت تھوڑے ہیں. تو رب کی جمع تفریق میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اب وہ شب جمعہ، پورا رمضان، اور پھر یہ سلسلہ ہر ہفتے کے بعد پھر جمعہ، جمعے کی تعداد کے بعد دوسرا جمعہ، کرتے کرتے یہ جمعۃ الوداع آتا ہے کہ ماہ سیام کا آخری جمعہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مقدس کے تمام لوگوں کی تعداد کے برابر اللہ جمعۃ الوداع کو مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے. اور کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے؟ جن پر، حدیث پاک ہے، جن پر اللہ نے جہنم کو لازم کر دیا ہوتا ہے، جن کا جہنم میں جانا ضروری ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ بھی بخشے جاتے ہیں. اور کیوں نہ بخشے جائیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے لوح محفوظ، لوح قلم اور یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا تو حق تعالی جل شانہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ اے میری مخلوق، میرا غضب بھی بڑا بہت سخت ہے، میں قہار ہوں، جبار ہوں، لیکن میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب فرما دیا. میری رحمت وسیع ہے. سامعین محترم، جمعۃ الوداع، اللہ رب العزت کی جمعۃ الوداع میں میری، آپ کی اور ہم سب کے ماں باپ کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے. وہ ہمارے مسلمان جو ہم سے بچھڑ گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی خاص طور پر اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے. قرآن مقدس کی جو آیت پاک کا مختصر حصہ پڑھا ہے اس کے متعلق دو چار باتیں عرض کروں. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان، یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. اب قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میرا کلام ہے. قرآن پاک کی آیات اگر تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. اللہ فرماتا ہے قرآن نازل میں نے کیا ہے جبریل امین، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اسے نازل فرمانے والا رب ہے. نزل بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينَ، اللہ فرماتا ہے اسے نازل کیا ہم نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. اور آیا کس پر ہے؟ سبحان اللہ، یہ نازل ہوا کس پہ ہے؟ میرے آقا کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا. اس کلام کی خاصیت کیا؟ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. با قلب مصطفیٰ، اللہ نے تجھے کتنی شانیں عطا کی ہے کہ رب کا کلام تجھ پر نازل ہو رہا ہے اور تو نے سختیاں برداشت کر کے امت کو یہ انعام عطا فرما دیا. وہ کلام جو پہاڑوں پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ قلب مصطفیٰ کے ذریعے آج بچہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی تلاوت کر لیتا ہے، بوڑھا کھڑا ہوتا ہے وہ بھی تلاوت کر لیتا ہے، جوان پڑھے تو تلاوت کر لیتا ہے. یہ اعجاز کیوں ہے؟ بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کیونکہ یہ قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا. اور جو کلام قلب مصطفیٰ سے ہو کر آ جائے اس کلام کی فضیلت، یعنی یہ بات اردو کا محاورہ ہے کہ دو عطشہ ہو جاتی ہے کہ اس میں دگنا رنگ ہو جاتا ہے. ایک تو اللہ کا کلام اور پھر زبان مصطفیٰ، نور علی نور بات ہو جاتی ہے. اور یہ کیوں نہ سمجھ میں آئے گا، یہ کیوں نہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے کہ رب فرماتا ہے ہم نے اسے پڑھنے میں بھی آسان فرما دیا ہے، ہم نے اس میں لذت رکھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی کتاب آپ مطالعہ کریں، آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا، وہ اٹریکٹ نہیں کرے گی آپ کو، اس کا کوئی اتنا خاص اثر، بس زیادہ زیادہ یہ ہوگا کوئی رونے کی بات آئے گی تو آنسو آ جائیں گے. وہ بھی بندہ پردیس میں ہو تو اگر خوشحال ہے تو اسے آنسو بھی نہیں آئیں گے، اگر اپنے گھر میں ہے تو اسے کوئی
کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کلام کو اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ جب مومن اسے دل سے پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں اللہ نرمی پیدا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ کے کلام میں آیت ہے کہ لوگوں جب ایمان کمزور ہو جائے نا، تمہارا ایمان کمزوری کی نشانی کیا ہے؟ نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن ہمیں خیال نہیں آتا، نہیں قدم اس طرف نہیں اٹھتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نماز تو نہیں پڑھ رہا، تجھے اللہ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں عطا فرمائی، تجھے اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ اس کی بارگاہ میں آئے، یہ اس کی توفیق سے ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب دل، علماء فرماتے ہیں جب دل نیکی سے تھوڑا دور ہو جائے، دل میں خشوع اور خضوع نہ ہو، تو پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھو اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ فرما دے گا، اللہ تمہارے ایمان کو جوان فرما دے گا۔ اور پھر قرآن کا اعجاز کیا ہے کہ اسے پڑھتے جاؤ۔ علامہ حافظ حماد صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، 9 سال کی عمر میں الحمدللہ انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا، میرے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، میں نے بعد میں ختم کیا ہے، انہوں نے پہلے ختم شریف کی، الحمدللہ اللہ احسان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن وہ شخص جس نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، رب فرمائے گا اس بندے کو ممبر پر بٹھاؤ، یہ جیسے اب ممبر ہے، ممبر پر بٹھاؤ، اس کے ماں باپ کو تاج نور عطا فرماؤ، تاج رفعت عطا فرماؤ، اور بندے سے اللہ فرمائے گا اب تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا۔ وہ بندہ تلاوت شروع کرے گا، رب کے سامنے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، رب فرمائے گا جس طرح آیتیں بڑھتی جائیں گی تیرا درجہ بلند ہوتا جائے گا، آیتیں پڑھتا جا، منزلوں کو حاصل کرتا جا، کہ ایک وہ وقت آئے گا جب قرآن مکمل ہوگا، اللہ فرمائے گا اب تیرا ٹھکانہ اور تیری جزا اور تیرا مقام یہ ہے اس لیے کہ تو نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہے۔ جن حضرات نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن میری آپ کی اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت پیش کرے گا۔ خدا نخواستہ کسی کی نیکی کم ہو گئی، اب میزان پر ہے، میزان پر نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، تو یہ میزان اور یہ قیامت کا منظر کتنا سخت ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے ماں اپنے بیٹے کو، ابھی ماں سے اگر بیٹا دور ہو جائے چاہے کوئی بھی ملک ہے تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، باپ سے اگر بیٹا دور ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن قیامت میں دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ بیٹا عرض کرے گا ماں تو بڑا پیار کرتی تھی مجھ سے، بڑی محبت تھی تجھے، آج میری ایک نیکی کم ہے، ماں مجھے ایک نیکی عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہاں ماں کہے گی میں اپنے مسئلے میں پریشان ہوں، تجھے نیکیاں کہاں سے دے دوں۔ لیکن یہاں بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہوگا اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، ایک بندہ میری طرح تلاش کرتے کرتے کہ اس کی ایک نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے، وہ تلاش کرتا پھرے گا کوئی نیکی دے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار۔ اچھا منظر یہ ہوگا کہ وہاں پہچانا ہی نہیں جائے گا، ماں اپنے بیٹے کو پہچانے گی نہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا خیال کریں کہ یہاں اس شہر کے اندر آپ کا کوئی عزیز آ جائے، آپ کا کوئی رشتہ دار آ جائے ملنے کے لیے، اور فرض کریں میں اپنے پر گمان کرتا ہوں، میرا کوئی عزیز آ جائے ملنے کے لیے اور وہ پریشان ہو اور میں اس سے پہچاننے سے انکار کر دوں، اس پر کیا کیفیت گزرے گی۔ ماں اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پائے گی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، کیونکہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور اسی منظر کے اندر ایک شخص گھوم رہا ہوگا جس کے پاس ایک نیکی ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہ ایک شخص اس کے پاس جا کر کہے گا ایک نیکی چاہیے، اگر تو مجھے دے دے تو میں سزا سے بچ جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا۔
وہ بندہ کہے گا میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو جا یہ میں تجھے نیکی اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ وہ لے کے جنت میں کہاں سے لایا؟ رب پوچھے گا کہاں سے لایا؟ یا اللہ فلاں بندہ اس کے پاس نیکی ہی ایک تھی اور نیکی نہیں تھی۔ رب فرمائے گا اگر وہ تجھ پر آج کے دن احسان کر سکتا ہے تو سب سے بڑا رحیم میں ہوں، جا اس نیکی کے بدلے میں نے اس کی بھی بخشش عطا فرما دی، اسے بھی معاف فرما دیا ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، مولا یہ بندہ سارا دن محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، یہ سارا دن محنت مزدوری اور مشکل حالات میں روزہ بھی رکھتا اور رات کو کھڑے ہو کر قرآن پاک سنتا بھی تھا، جب وقت ملے تو قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا۔ یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، یا اللہ اسے بخشش و مغفرت عطا فرما۔ اور صرف یہ حدیث پاک نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حق تعالی اس کی سفارش کو قبول فرمائے۔ یہ وہ کلام جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمایا، یہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، اس تحفے کو امت مصطفیٰ کے لیے آسان فرمایا، عام فرمایا، اس تحفے کو جنت میں، قیامت میں، قبر میں، دنیا میں مسلمان اور امت مصطفیٰ کا رفیق بنایا۔ اور جس نے اس کے ساتھ رفاقت اختیار کی، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں صبح تلاوت کر رہا تھا تو گھر میں جو جانور تھے انہوں نے اچھلنا شروع کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایک دفعہ وہ اچھلا، میں نے قرآن بند کیا، دیکھا کوئی حالت نہیں تھی، کوئی عجیب بات نہیں تھی، پھر میں نے قرآن شروع کیا، پھر وہ گھوڑے نے بنکنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا، 3 دفعہ یہ ہوا، پھر میں نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو میرا آپ کا نبی چونکہ غیب جانتا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے آپ کا؟ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی بے پڑا نبی نہیں ہے، ہمارا نبی ایسا نہیں کہ جسے اللہ نے صرف نبی بنا دیا اور کچھ نہ، الحمدللہ ہمارا نبی اللہ کے بتائے ہوئے علم سے ہر پردے والی چیز کو جانتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابی تو جب قرآن پڑھ رہا تھا تو تیرے قرآن کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اللہ کے ملائکہ نازل ہو رہے تھے، کیونکہ تیرے قرآن پڑھنے میں لذت تھی، انہیں سرور محسوس ہو رہا تھا۔ اور سن، اگر تو تلاوت کرتا رہتا، تو قرآن پاک پڑھتا رہتا تو مدینے کے لوگ اللہ کے فرشتوں کی زیارت کرتے، یعنی اگر صبح تک تو قرآن پڑھتا رہتا تو اللہ کے فرشتوں کی زیارت مدینہ طیبہ کے لوگ بھی فرماتے۔ سامعین محترم، آج ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ساری باتیں ہیں، کیوں؟ اگر قرآن کی تلاوت کریں گے، میرا ایمان اور یقین ہے اللہ کے بتائے ہوئے فرمان اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان پر کہ گھر میں قرآن پڑھو، جادو ٹونا، بیماری، تکلیف، بد نگاہی، شیطانی اثرات کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاں رب کا کلام ہو وہاں دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں آ سکتی۔ اس سے رشتہ تعلق مضبوط کرو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو۔ قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جو اپنے بچوں کو منسلک کرتے ہیں۔ میں آخری بات عرض کر کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ کاروبار کرتا ہے تو بندہ سرمایہ لگاتا ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ کہیں کاروبار کرنا ہے تو انویسٹ کیا جاتا ہے، بھائی اتنا آپ اگر خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں جب کاروبار شروع ہوگا تو آپ کو یہ منافع ملے گا۔ ساتھیوں، یہ قرآن کی تعلیم یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ آج اگر باپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، انجینئر بنا رہا ہے، دنیاوی تعلیم دے رہا ہے، تو یہ اس بچے کا فائدہ ہے۔ ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنا فائدہ بھی کیا نہیں کیا؟ ذاتی فائدہ یہ ہے کہ میرا بچہ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھے اور مجھے قبر میں اس کا اجر نصیب ہو۔ یہ ہے اصل انویسٹمنٹ، یہ ہے اصل سرمایہ کاری کہ اپنے بچوں کو قرآن کی
تعلیم سے آشنا کیا جائے، اور جو قرآن کی تعلیم سے آشنا کرے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس کے گھر میں اولاد ہونے والی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ اولاد اس کے بعد پیدا ہوئی، ماں نے اس بچے کو مسجد میں جا کے چھوڑا، مکتب میں جا کر چھوڑا، مولوی صاحب نے وہاں کے پڑھانے والے عالم نے کہا بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا والد نیک نہیں تھا، قبر میں سزا کے اندر تھا، عذاب کے اندر تھا، بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے فرمایا اس پر سے عذاب کو دور کر دو، کیوں؟ اس کا کم سن اور لاشعور بچہ مجھے رحمان و رحیم پکار رہا ہے، اور میں اس کے باپ کو سزا دوں، میری غیرت کو گوارا نہیں آتا۔ آج انویسٹمنٹ کرو، آج سرمایہ کاری کرو اپنی اولاد پر، اپنی قبر کے لیے۔ آج اگر میری اور آپ کی اولاد قرآن پڑھ گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت قبلہ عزیزم حافظ صاحب کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے۔ میں والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرض کروں قصہ، ہمارے والد صاحب قرآن پاک کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے، 5 سپارے دن میں ہر روز وظیفہ تھا، پھر آخری عمر میں 2 سپارے ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا، بچے تھے، تلاوت کرتے کرتے نا ایسے مسجد میں تلاوت کر رہے، بعد نماز مغرب تو پیچھے ہٹتے جاتے تھے، اور ٹوپی گرمیوں کا موسم تو ایسے ٹوپی سے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے سمجھا شاید پاکستان میں مکھی مچھر سامنے آتا ہے یا ایسی ہوا کے لیے۔ میرے استاد محترم اللہ قاری دوست محمد سیالوی صاحب جب وصال ہوا نا تو مجھے فرمانے لگے بیٹا آپ کو پتا ہے آپ کے ابو کیا کرتے تھے، یہ جو بار بار، میں نے کہا نہیں ہم بھی وہیں بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہمیں نہیں پتا۔ فرمانے لگے یہ دوسری مخلوق تمہارے ابو کے قریب اتنی ہو جاتی تھی کہ انہیں دور کیا جاتا تھا، تمہیں نہیں معلوم، تو مخلوق قرآن پڑھو تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اور دیگر مخلوق سننے آتی ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اس دن درس میں عرض کیا تھا نا، یہ بندے کا کلام نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر منتیں کر کے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور امت مصطفیٰ کا میرے جیسا گناہگار اللہ سے باتیں کرنے لگے تو نماز میں کھڑا ہو جائے، اللہ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت رمضان کا صدقہ، قرآن کا صدقہ ہماری آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی، ہمارے ٹرسٹی ساتھی جب پاکستان میں گئے تھے تو ملاقات ہوئی تھی ان سے، آج ان کی دعاؤں، شرافت بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کے تو خیر تقریباً 12-14 سال کے بعد دوبارہ انگلینڈ میں حاضری ہوئی ہے، آپ سے شرف ملاقات ہوئی، مسجد دیکھ کر، آپ کا انتظام دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر دلی تسکین ہوئی ہے۔ دعا ہے، دیکھیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، نام تو چلو ہے نا اسلامی جمہوریہ، ہمیں وہاں کوئی ڈر نہیں، کوئی ایمان کا ڈر نہیں، لیکن اس دیش کے اندر آپ لوگ ایمان کی حفاظت بھی کر رہے ہو اور دین کی ترویج و اشاعت بھی کر رہے ہو، قابل مبارکباد لوگ ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے صدقے ہم سب کی اور بالخصوص میری اور میرے ماں باپ کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنتیں ادا فرمائے۔ اگلی صفوں میں جہاں گنجائش ہے صفوں کو فل کر لیں، تاکہ باہر کافی احباب کھڑے ہیں، اور اگر نیچے والے حال میں جگہ نہیں ہے تو اوپر تشریف لے جائیں۔
السلام علیکم. مسجد کی ایکسٹینشن کے لیے ہماری بہنوں نے فوڈ اسٹال کلودنگ اسٹال لگائے تھے. کچھ بہنوں نے زیورات پیش کیے جن کی کل مالیت 2183 پاؤنڈ 72 پینس 2183 پاؤنڈ 72 پینس ہوئی تھی. اللہ پاک سب بہنوں کی عطیہ قبول و منظور فرمائے. اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. سب کے گھروں میں خیر و برکت صحت و تندرستی عطا فرمائے. سب کے بچوں کو نیک بنائے. زندگی میں کامیابی عطا فرمائے. سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مظفر برقوی نیوز والوں نے 600 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی ہے. حاجی محمد اکبر نے 500 پاؤنڈ, حاجی سردار محمد نے 100 پاؤنڈ, طارق محمود نے 200 پاؤنڈ, جاوید شالیمار والوں نے 300 پاؤنڈ, محمد سعید نے 100 پاؤنڈ, حاجی عبداللطیف نے 100 پاؤنڈ, حاجی محمد رمضان کے اہل خانہ نے 500 پاؤنڈ, محمد حسین بٹی کے اہل خانہ نے 200 پاؤنڈ, محمد اسلم مؤذن نے 100 پاؤنڈ, حاجی سردار محمد نے 100 پاؤنڈ, ایک مسلم برادر نے 100 پاؤنڈ مسجد کے لیے, 50 پاؤنڈ والدین کے لیے, 50 پاؤنڈ بچوں کے اگزام میں کامیابی کے لیے. عبداللطیف واٹرلو 100 پاؤنڈ. اللہ پاک سب کا دیا. ذوالفقار نے 100 پاؤنڈ. اللہ پاک ان سب کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے. سب کے گھروں میں خیر و برکت صحت و تندرستی عطا فرمائے. سب کی نیک حاجات پوری فرمائے. سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ پاک بٹ صاحب کی والدہ ماجدہ, بنارس شہر کی والدہ ماجدہ, شرافت علی کا بھتیجا, غلام مصطفیٰ کا بھتیجا, طالب دین کی والدہ ماجدہ, حاجی محمد شفیع, حاجی محمد اکبر, حاجی اختر اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک سب کو ماہ مبارک خیر صحت و تندرستی کی نعمت سے دعا دے. مرحوم علی انسپیکٹر اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بنارس شہر اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان جا رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک ان کا سفر آسان فرمائے, خیریت فرمائے, وہ خیریت سے جائے اور خیریت سے تشریف لائیں. اگر کسی بہن بھائی کے ساتھ ان کے کوئی ناراضگی ہو تو ان کو معاف فرما دے. شیخ محمد فاروق کا عزیز پاکستان میں سخت بیمار ہے, ہسپتال میں داخل ہے. دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائے اللہ پاک اس ماہ مبارک کے خیر ان کو صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازے. ایک آدھ دن کے بعد جب عید کا کچھ پتہ چلا تو انشاءاللہ نماز تراویح کے موقع پر یا ریڈیو پہ اعلان کر دیں گے کہ کس دن عید ہوگی اور نمازوں کے اوقات کیا ہوں. یہ ایک دو دن میں انشاءاللہ ہم اعلان کر دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه, وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام.
خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمي الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر السحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. کندھے سے کندھا ملا کر پاؤں سے پاؤں ملا کر صفوں کو خوب سیدھا فرما لیں. اللہ رب العزت رحمتیں اور برکتیں اور بخششیں عطا فرمائے. اگلی صفوں میں جو گنجائش ہے اسے خوب فرما لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مولا کریم ہم سب کی نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العزت جمعۃ الوداع کی مبارک ساعتوں کا صدقہ ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما. یا اللہ کریم ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما. جو جان بوجھ کر گناہ کیے بھول کر کیے یا اللہ تمام کی معافی عطا فرما. آئندہ آنے والی زندگی میں اچھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں پر عطا فرما. مصیبتوں میں جو مسلمان گرے ہوں یا اللہ انہیں مصیبتوں سے رہائی عطا فرما. یا اللہ جو مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو آسان فرما. یا رب العزت جو روزی اور رزق کے مسئلے میں تنگی میں ہیں پریشان ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ سے انہیں حلال اور طیب روزی عطا فرما. جو مقصد روزگار ہے ان کی حلال اور طیب روزی میں رحمت برکت عطا فرما. یا رب العزت ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یا رحیم و کریم مالک اس ماہ کو ہم سے راضی برضا رخصت فرما. یا اللہ اس ماہ مقدس کو ہم سے راضی برضا رخصت فرما. اور یا اللہ اس کی شفاعت قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قیامت کے دن قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما. صاحب قرآن سے محبت عطا فرما. یا اللہ کریم جو بھی ہمارے مسلمان حضرات نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملاتے ہیں اس ادارے کو چلانے میں بنانے میں یہاں آباد کرنے میں یا اللہ ان سب کو دین و دنیا کی رحمتوں سے مالا مال. یا اللہ ان سب کو دین و دنیا کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرا. یا اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما. بیت اللہ شریف کی زیارت سے مشرف فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت عطا فرما. کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت عطا فرما. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى النبي الأمين اللهم آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام تبارك ربنا وتعالى اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وفقد امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اله نبي من الله امين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. ہم یہاں پر پڑے اور رقم دینے سنے ان کی عادات سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام چوم لی بھیڑ میں سنہری جانیاں چوم لی بھیڑ میں سنہری جانیاں نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے دن تیرے آنے سے معتبر تھے نور میں ڈوبے شام و سحر تھے دن تیرے آنے سے معتبر تھے نور میں ڈوبے شام و سحر تھے تیرے جانے سے دل رو رہا ہے تیرے جانے سے دل رو رہا ہے الوداع 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 ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک گر رہے زندہ اگلے برس تک ہم کو بے کل تو پائے گا کب تک گر رہے زندہ اگلے برس تک پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے الوداع 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 ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی آہی میں دل کٹے ہیں نیکیاں ہم نہ کچھ کر سکے ہیں آہ اسی آہی میں دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع 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 ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء المرتضی اجمعین اللہ کریم صلاۃ والسلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ وہ مبارک دن بھی عطا کر کہ ہم مدینہ طیبہ میں تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ درود و سلام کا نظرانہ دیں یا اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ اور بیت اللہ شریف کی زیارت سے مشرف فرما تحفہ درود و سلام کا صدقہ دین و دنیا کی رحمتیں برکتیں عطا فرما یا اللہ تحفہ درود و سلام کا صدقہ اور واسطہ
ہمارے دلوں میں محبت رسول عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما، تو پھر درود و سلام کا صدقہ اور واسطہ یا اللہ ماہ سیام کو ہم سے راضی برضا رخصت فرما۔ یا اللہ اگر تو نے زندگی عطا فرمائی ہے تو آئندہ سال ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرما۔ یا اللہ وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس میں بخشش مغفرت حاصل کی ہیں ان کے طفیل یا اللہ ہماری بھی بخشش و مغفرت، ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما، دامن مصطفیٰ کی امن و سلامتی عطا فرما، میرے آقا کی شفاعت عطا فرما، دنیا میں بھی قبر میں بھی قیامت میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کی تلاوت، ماہ سیام کا روزہ، نماز تراویح، نوافل، تسبیح و تحلیل، اعتکاف، یا اللہ یہ ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کے طفیل یا اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنے انعام و اکرام عطا فرما۔ اس مسجد کے اس سینٹر کے بانی حضرت مولانا سلیم صاحب، یا اللہ ان کی قبر کو طاقت دینے کا کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ سارا فیضان انہی کا قائم کردہ ہے، مولا قیامت تک انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور ان کی قبر کو قرآن کے نور سے، مسلمانوں کی نیک دعاؤں سے ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، اعلیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری نیک دعا مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جتنے یہاں کے بانی ہیں، اس ادارے سینٹر کے تعاون کرنے والے نمازی ہیں، جو بھی رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کو جنت میں عرفہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بجاہ نبی الامین اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔
है